الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: فمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أبو داود، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب دنیا کی قومیں، دنیا کے لوگ، مختلف دین، دھرم اور مذہب کے ماننے والے اکٹھا ہو جائیں، متحد ہو جائیں، جٹ جائیں. کس کے خلاف؟ اہل حق کے خلاف. یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلة الى قصعتها. کہ مختلف مذہب، مختلف دین اور دھرم کے ماننے والے آپس میں مجتمع ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے، اکٹھا ہو جائیں گے، ایک جٹ ہو جائیں گے اور اپنے آپسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیں گے. اور کس کے مقابلے میں یہ اتحاد ہوگا؟ کس کے مقابلے میں یہ اجتماع ہوگا؟ اہل حق کے مقابلے. اہل حق یعنی اہل اسلام. اس لیے کہ دنیا میں دو ہی ہے، حق یا باطل، حق یا باطل، صحیح یا غلط. حق اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو کچھ ہے جس شکل میں ہے وہ باطل ہے. چاہے وہ یہودیت کی شکل میں ہو، چاہے وہ عیسائیت کی شکل میں ہو، چاہے وہ مجوسیت کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہندو کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور شکل، وہ سب باطل ہے. اور یہودی عیسائی آپس میں لڑیں گے، ہندو اور عیسائی آپس میں لڑیں گے، مجوسی اور یہودی آپس میں لڑیں گے. جب اسلام کا مسئلہ آئے گا اور حق کا مسئلہ آئے گا تو یہ آپسی اختلافات کو بھلا کر کے اتحاد کر لیں گے اور حق اور اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: الکفر ملۃ واحدہ. الکفر ملۃ واحدہ. کفر کفر ہے اور ایک ہے، چاہے وہ یہودیت کی شکل میں ہو، چاہے عیسائیت کی شکل میں ہو، چاہے دہریت کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، چاہے شیعیت کی شکل میں ہو. یہ ملت الواحد، ایک ملت کفر ہے اور ایک ملت اسلام. تو فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب پوری دنیا کفر متحد ہو جائے، اکٹھا ہو جائے. کس کے مقابلے میں؟ حق کے مقابلے، اسلام کے مقابلے، اہل اسلام کے مقابلے. اور حال کیا ہو؟ فرمایا جس طریقے سے دسترخوان لگتا ہے اور اس پر انواع و اقسام کی چیزیں چن دی جاتی ہیں، رکھ دی جاتی ہیں، اور پھر میزبان مہمانوں کو بلاتا ہے، تفضل بسم اللہ کیجیے، دسترخوان پر تشریف لائیے،
ماحضر تناول کیجیے۔ اب لوگ آتے ہیں اور مناسب جگہ دیکھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور دسترخوان پر رکھی ہوئی چیزوں کو بلا تکلف، بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر کسی محنت اور مشقت کے وہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اس میں ان کو کوئی محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کوئی قربانی دینی پڑتی ہے۔ فرمایا جس طریقے سے میزبان مہمانوں کو دسترخوان پر آنے کی دعوت دیتا ہے اور مہمان دسترخوان پر آئے بغیر مشقت کے، بغیر تکلف کے، بغیر روک ٹوک کے، اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ کھاتا ہے، کھا لیتا ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے پوری دنیا کفر متحد ہو جائے گی اور ایک دوسرے کو دعوت دے گی، ایک دوسرے کی دعوت دے گی۔ کس چیز کی دعوت دے گی؟ آؤ نور اسلام کو بجھا دیا جائے، آؤ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، آؤ مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کر لیا جائے، آؤ ان کی ثروات اور خیرات کو ہڑپ کر لیا جائے، آؤ ان کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا جائے، آؤ ان کے ساتھ یہ کیا جائے، یہ کیا جائے، یہ کیا جائے، اور جو چاہے وہ ہم کریں۔ یوشک الامم ان تداعی الاکلۃ الی قصعتها، ہم قریب ایک زمانہ آئے گا جب لوگ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جائیں اور اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کو زیر کرنے کے لیے، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور ان کی شان و شوکت کو توڑ دینے کے لیے، ختم کر دینے کے لیے، اور ان کی ثروات اور خیرات کو، ان کی طاقت اور قوت کو ہضم کر لینے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، ایک دوسرے کو بلائیں گے۔ صحابہ گھبرا گئے تھے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے، تو صحابہ گھبرا گئے اور ان کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ کیوں؟ انہوں نے تو وہ دور دیکھا تھا نا، 313 تھے، نہتے تھے، افراد بھی کم تھے، ساز و سامان بھی نہیں تھا، لیکن 1000 جو ہر طرح کی طاقت و قوت، شان و شوکت اور ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس تھے، مسلح تھے، لوہے کے چنے چبوا دیے تھے، دن میں تارے دکھا دیے تھے میدان بدر میں۔ احد میں بھی وہی نقشہ پیش آیا تھا، خندق میں بھی وہی نقشہ پیش آیا تھا، اور جہاں جہاں گئے تھے اپنی چھاپ چھوڑ کر کے آئے تھے۔ یہاں تک کہ اس وقت کے روس اور امریکہ، جس کو اس وقت فارس اور قیصر یا قیصر اور کسرا کہا جاتا تھا، ان کے پرخچے اڑائے تھے۔ جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو صحابہ کرام کی تعداد کل 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے درمیان تھی، لیکن پوری دنیا پر ان کی دھاک جمی ہوئی تھی اور پوری دنیا پر ان کا رعب تھا، دبدبا تھا۔ اسلام کے نام سے لوگ کانپتے تھے، خالد بن ولید کے نام سے پیشاب نکل جاتا تھا، عمر بن خطاب کے نام سے کلیجہ پھٹنے لگتا تھا۔ تعداد کتنی تھی؟ مٹھی بھر جماعت تھی پوری دنیا کے مقابلے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایسا کیسے ہو؟ آج تو ہم تھوڑے سے ہیں، لیکن ہماری شان و شوکت، ہماری طاقت و قوت، ہمارے رعب دبدبا کا یہ حال ہے، اور آئندہ ہم جتنا وقت گزرتا جائے گا ہم ترقی کرتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، چڑھتے جائیں گے، پھر ایسا کیسے ہو؟ تو ایک صحابی پوچھ بیٹھے، أَوَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، کیا اس دن ہم بہت تھوڑے ہو گئے؟ یعنی اس وقت جتنے ہیں اس سے بھی بہت کم ہوں گے۔ نبی علیہ السلام جب مکہ میں تھے تو مکی زندگی میں صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ بہت تھوڑی سی تھی، اور اتنی تھوڑی سی تھی کہ ہر روز کوئی نہ کوئی صحابی کسی کافر کے ہاتھ سے پٹتا تھا، ہر روز کوئی نہ کوئی صحابی
کسی کافر اور مشرک کے ہاتھ سے پٹتا تھا، اور نہ جانے کتنے صحابہ کرام مستقل کفار و مشرکین کے ہاتھوں میں مشق ظلم و ستم بنے ہوئے تھے، لیکن اس وقت تو اجازت نہیں ملی تھی کہ تم ہاتھ اٹھاؤ اور کسی کی کلائی کو توڑو، کسی کی گردن کو مروڑو، اس وقت منع کیا گیا تھا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو برداشت کرو، صبر و تحمل سے کام ابھی ابتدا ہے۔ بہرحال ایک صحابی نے پوچھا اَوَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، کیا ہم اس دن بہت تھوڑے ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تھوڑے نہیں، اس وقت تم بہت ہو، اس وقت تم تعداد میں بہت ہوگے، اور اتنے ہوگے کہ تم اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت کتنے ہو، تم اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت کتنے ہوگے۔ نبی علیہ السلام نے 23 سال محنت کی تھی، اور نبی علیہ السلام کے دست مبارک پر جو بھی بیعت ہوتا تھا وہ اسی وقت سے اس کی محنت شروع کر دیتا تھا۔ 23 سال کی محنت پر کتنی بڑی جماعت تیار ہوئی، 1.5 لاکھ $1.5 اور اس وقت کتنے؟ اس وقت ایک چھوٹے چھوٹے گاؤں میں مسلمان 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ، چھوٹے چھوٹے شہر میں، چھوٹی چھوٹی بستی میں، اور اس وقت مسلمان پوری دنیا کا ایک چوتھائی اس وقت صحابہ کرام تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ایسا بھی دور آئے گا جس وقت مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہو اور اتنا بڑا مجموعہ اس روئے زمین پر ہوگا اسلام کے ماننے والوں کا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم اس دن کم نہیں ہوگے، تھوڑے نہیں ہوگے، بلکہ بہت ہوگے۔ ظاہر ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس دن بہت ہو، تو صحابہ کے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہوگا کہ پھر یہ کیسے ہو؟ فرمایا غصاء کا غصاء السیل، تم اس دن بہت ہوگے لیکن بے وقات ہوگے، بے حقیقت ہوگے، بے حیثیت ہوگے، تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، تم اپنا سب کچھ کھو چکے ہوگے، اور ہماری بے وقاتی کو، ہمارے بے ویلو ہونے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا۔ فرمایا جس طریقے سے کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، دیکھیں آپ کوڑا کرکٹ، تھوڑا سا ہوا چلی ایک جگہ میں اتنے سارے کوڑا کرکٹ اکٹھا ہو جاتے ہیں، سیلاب آ جائے، بارش کا پانی بہنے لگے تو کوڑا کرکٹ کو کس طرح سے بہا کر کے لے جاتا ہے؟ اس سیل روا کے سامنے کوڑا کرکٹ، خس و خاشاک کتنی زیادہ مقدار میں کیوں نہ ہو، لیکن اس سیل روا کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ وہ جدھر چاہتا ہے لے کے جاتا ہے ان کو باہر۔ یہ سمندر کا جھاگ ہے، جب موجیں اٹھتی ہیں، تھپیڑے لگتے ہیں تو اس سے جھاگ پیدا ہوتا ہے، لیکن ان موجوں کے سامنے، ان تھپیڑوں کے سامنے ان جھاگ کی کوئی حیثیت ہوتی، حالانکہ وہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ فرمایا تم ہوگے تو بہت، لیکن تمہاری حیثیت خس و خاشاک جیسی ہو۔ جس طرح سے سیلاب کا پانی ہوتا ہے، اس کے سامنے یہ خس و خاشاک کوڑے کرکٹ کتنے بھی زیادہ ہوں لیکن وہ بے قیمت اور بے حیثیت ہوتے ہیں، اسی طرح سے تم بالکل بے حیثیت ہوگے باوجود کہ بہت ہو۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب چھین لے، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال لے، تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی، تمہارا دبدبہ ختم ہو چکا ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بہت ہوگے اور بڑی طاقت میں ہوگے اور بڑی ثروت والے ہوگے، اور ایک بہت بڑی زمین پر تمہارا قبضہ ہوگا، تمہارا تسلط ہوگا، لیکن اس کے باوجود تم آنکھ اٹھا کر کسی سے بات نہیں کر سکو گے، حق کو حق بچتے ہوئے بھی کسی کے سامنے زبان نہیں کھول سکو، تمہارا رعب و دبدبہ دشمن کے دل سے اس طرح سے نکل جائے۔
وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے، دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب و دبدبہ نکال دیں گے اور تمہارے دل میں وہن ڈال دیں۔ صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ وہن کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت تمہاری صبح سے شام، شام سے صبح ہوگی، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، ہائے ریال ہائے روپے، ہائے جائیداد ہائے پراپرٹی ہائے سال کا، صبح سے شام، شام سے صبح، صبح سے شام، شام سے صبح تمہاری اسی فکر میں۔ اور جس کے دل میں دنیا آ گئی، جس کے دل میں دنیا آ گئی، دنیاوی ساز و سامان کی وقعت آ گئی، دنیا کی محبت آ گئی، روپے اور پیسے ان کے دلوں میں گھر کر گئے اور وہ عیش پرست اور راحت اور آرام طلب ہو گئے، تو ان کا بیڑا غرق، ان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی، عیش و آرام کی طلب آ گئی، تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ چور بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈاکو بھی ہو سکتا ہے، وہ زانی بھی ہو سکتا ہے، وہ شراب خور بھی ہو سکتا ہے، وہ رشوت لینے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ سود لینے والا بھی ہو سکتا ہے، وہ قاتل بھی ہو سکتا ہے، وہ بے غیرت اور بے حیا بھی ہو سکتا ہے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کتنے سو سال پہلے فرمائی تھی؟ 1450 سال پہلے، 1450 سال پہلے فرمائی تھی۔ اور جو بات آپ نے اس وقت فرمائی تھی آج من وان صادقاری بھی نہیں آ رہی۔ ہم اپنے حال پر غور کریں، ہم اپنے حال پر غور کریں۔ آج جتنے ممالک مسلمانوں کے ہیں، دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے کے پاس اتنا ملک نہیں۔ بھئی صرف مسلمانوں کے ممالک جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے وہ کتنے ممالک ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں مسلمان نہ ہو اور بڑی تعداد میں نہ ہو۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ایک جانور کا حق ہے عالمی قوانین میں، ایک جانور کا حق ہے۔ آپ جنگل میں ایک شیر نہیں مار سکتے، آپ جنگل میں کوئی اور پرندہ، کوئی اور جانور نہیں مار سکتے، ان کے حقوق ہیں۔ آپ بلی نہیں مار سکتے، آپ بندر نہیں مار سکتے، آپ گائے ذبح کر کے کھا نہیں سکتے، اس کے حقوق۔ گائے کے لیے ایک دنیا کھڑی ہے، گائے کے حقوق ایک دنیا کھڑی ہے، شیر کے حقوق ہیں ایک دنیا کھڑی ہے، بلی کے حقوق ہیں ایک دنیا کھڑی ہے، کتے کے حقوق ہیں ایک دنیا کھڑی ہے۔ اور آج اگر حقوق نہیں ہے تو کس کے نہیں ہے؟ مسلمانوں کو کوئی حق نہیں۔ پانی بھی اتنا سستا نہیں ہے جتنا سستا مسلمان کا خون ہے، پانی بھی اتنا سستا نہیں ہے جتنا سستا مسلمانوں کا خون ہے۔ جتنی سستی مسلمانوں کی عزت و آبرو اس وقت ہو گئی، جتنی سستی مسلمانوں کی جان ہو چکی ہے، نہ ان کی جان محفوظ ہے، نہ ان کا مال محفوظ ہے، نہ ان کی عزت و آبرو محفوظ ہے، نہ ان کی طرف سے کوئی آواز اٹھانے والا ہے، نہ ان کے لیے حقوق کا مطالبہ کرنے والا ہے، اور نہ خود ان کے اندر اب اس کی دم ہے، نہ ان کے اندر خود اس کی دم ہے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس حدیث سے جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے نبی برحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگنت اور لاتعداد معجزات، انہی معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جو چیز 1400 سال بعد پیش آنے والی ہے، جو حالات 1400 سال بعد پیدا ہونے والے ہیں، رونما ہونے والے ہیں، 1400 سال پہلے اس کی پیشین گوئی کی جا رہی ہے، اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے،
اور جس وجہ سے یہ حالات پیدا ہوں گے، جس وجہ سے وہ حالات پیدا ہوں گے، اس وجہ کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور ان حالات سے آدمی نکلے گا کیسے، اس کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے نبی برحق خود سے کچھ نہیں کہتے تھے، ان کا رابطہ تھا اللہ رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے تھے، اللہ کے بتانے سے اور کہلوانے سے وہ بتاتے تھے اور کہتے تھے۔ اور پھر ہمارے یہ حالات، مرض تشخیص کر دیا، حب الدنیا و کراہیت الموت، اور نبی علیہ السلام نے یہ جو پیشین گوئی دی ہے، یہ اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ جب ہمارے نبی یہ کہہ گئے ہیں تو وہ تو ہو کے رہے گا، اس کے خلاف تو ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے یہ پیشین گوئی نہیں کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، ہم اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور یہ کہہ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہمارے مقدر میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمارے نبی 1400 سال پہلے یہ کہہ کر کے گئے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ ہم بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ زندگی گزاریں اور ہم ان حالات کا شکار نہ ہوں، اور جس وجہ سے ہم بے ویلو ہوں گے، بے قیمت ہوں گے، اس وجہ کو اپنے اندر نہ آنے دیں، اور اگر خدا نخواستہ غیر شعوری طور پر ہماری غفلت اور نادانی کی وجہ سے وہ بیماری ہمارے اندر آ گئی ہے تو ہم ان حالات سے نکلنے کے لیے اور ان حالات سے نمٹنے کے لیے، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنی طاقت و قوت، اپنی شان و شوکت کو بحال کرنے کے لیے ہم اس بیماری سے اپنے آپ کو نکالیں اور چھٹکارا دلانے کی فکر کریں۔ اور کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ آج افراد کی سطح پر دیکھا جائے تو ہر ایک اس کا مریض، ہر ایک اس کا مریض، ایک فکر ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک صرف اور صرف ایک فکر ہے، ایک محنت ہے، ایک جد و جہد ہے، صرف ایک جد و جہد ہے، دنیا، دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، یہ کیسے ہو جائے، وہ کیسے ہو جائے، یہ کیسے بنا لوں، وہ کیسے حاصل کر لوں، وہاں کیسے بن جائے، یہ کیسے بن جائے۔ 4 دن کی زندگی ہے، 400 سال کی فکر ہے، 4 دن کی زندگی ہے، 400 سال کی فکر ہے۔ اور افراد امت کا حال تو کچھ غنیمت ہے، لیکن افراد امت کے جو بڑے ہیں، حکمران ہیں، وہ تو اور گئے گزرے، وہ اور گئے گزرے، ان کی مت اور ماری گئی، ان کی مت اور ماری گئی ہے۔ لیکن ہمیں کسی کا رونا نہیں ہے، ہمیں تو اپنے حال پر رونا چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے حال پر رونا چاہیے اور اپنی اصلاح حال کرنی چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ قبر میں ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے، قبر میں ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، میدان محشر میں ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، کوشش کریں، اس مرض سے، اس بلا سے اپنے آپ کو نکالیں، اور دوسرے افراد کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہدایت کی بھیک مانگیں۔ حالات بہت خراب ہیں، حالات بہت خراب ہیں، اور ہم سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہو کہ حالات کتنے خراب ہیں۔ سوریا کے حالات دیکھیں، کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی دن، صرف ایک ملک کی بات کر رہا ہوں، سوریا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن سینکڑوں لاشیں نہ گرتی، سینکڑوں، 1-2 نہیں، 10-20 نہیں، 100-50 نہیں، سینکڑوں، اور کن کی لاشیں گرتی؟ ہماری، آپ کی نہیں، ہم سے آپ سے زیادہ معصوم بچوں کی، ہم سے آپ سے زیادہ معصوم بچوں کی، جن کا کوئی گناہ نہیں، جن کا کوئی جرم نہیں ہے، اور عفیفہ شریفہ پاک دامن عورتوں کی، عفیفہ شریفہ پاک دامن عورتوں کی، اور ایسے نیک نوجوانوں کی جو متبع سنت بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور گزار رہے ہیں، اور ایسے بوڑھوں کو، ایسے بوڑھوں کی جن کی زندگی اللہ تعالیٰ کی طاعت و فرما برداری میں گزری ہے اور گزر رہی ہے۔ صرف ایک ملک کی بات ہے، سوریا، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، جہاں مسلمان ہیں وہاں مصیبت ہے، جہاں مسلمان ہیں وہاں مصیبت ہے، جہاں مسلمان ہیں وہاں آزمائش،
جہاں مسلمان ہے وہاں پریشانی ہے، اور ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی پریشانی، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے اعتبار سے، امن و امان کے اعتبار سے، دوا علاج کے اعتبار سے، طوفان اور سیلاب کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پریشان، ہر اعتبار سے پریشان۔ اور نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ یہاں تو کا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے ہم محبت کریں گے، موت کو ناپسند کریں گے تو پھر ہماری ویلو ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، 100% دیندار بن جاؤ، اپنے عقائد کو صحیح کرو، اپنی عبادات کو صحیح کرو، اپنی معاشرت کو صحیح کرو، اپنے معاملات کو صحیح کرو، اپنے اخلاق کو صحیح کرو۔ یہ جو پورا دین، مکمل دین ہے، وہ اپنی زندگی میں لے آؤ۔ وَتَتَّقُوا، ہمارے اعتقادات بھی صحیح۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے معلوم؟ یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، ہر ایک اپنے دل کو ٹٹول لے، ہر ایک اپنے دل کو ٹٹول لے کہ ابھی اس کی نوکری ختم ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوگا، ابھی اس کی نوکری ختم ہو جائے، اس کو لیٹر دے دیا جائے کہ کل سے آپ کام پر مت رہیے گا، تو اس کے دل کا کیا حال ہوگا ذرا وہ سوچ لے۔ یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان۔ بھئی ایک بندے مومن کا ایمان تو یہ ہونا چاہیے کہ کھلانے پلانے والی ذات وہ، یہ ہماری نوکری، ہماری ملازمت یہ سبب رزق ہے، یہ رزاق نہیں ہے، یہ سبب رزق ہے، یہ رزاق نہیں ہے۔ اگر یہ چھوٹ گیا رزاق تو ہے نا، لیکن ہم سبب رزق سے اس طرح چمٹے رہتے ہیں کہ اگر رزاق سے اس طرح سے چمٹ جائے تو پھر ہمارا پوچھنا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان۔ ابھی نوکری ختم ہو گئی تو کیا ہوگا، کہاں سے کھائیں، پھر زندگی کیسے گزرے گی؟ وہ شور و غل، وہ واویلا، وہ اپنی قسمت کو کوسنا، وہ ادھر سے ادھر بھاگنا، عجیب سی صورت ہے۔ کیوں؟ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ نوکری سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ دکان سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ جائیداد اور پراپرٹی سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ روپے اور پیسے سے ہوتا ہے۔ اور جب ہمیں انہی سے ہونے کا یقین ہے اور یہ نہیں رہیں گے تو ظاہر پریشان ہوں گے کیسے ہو۔ لیکن اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، دکان کیا ہے؟ دکان یہ ایک سبب ہے، نوکری کیا ہے؟ یہ ایک سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنایا، اور جو اللہ ایک ذریعہ بند کرتا ہے تو دوسرا ذریعہ کھول دیتا ہے۔ جب بچہ پیٹ میں تھا تو اس کو غذا دی جاتی تھی۔ کیا غذا دی جاتی؟ وہ ناپاک خون جو ہوتا ہے جس کو حیض کہا جاتا ہے، جس کو حیض کہا جاتا ہے، عورت کو ہر مہینے خون آتا ہے، وہ ناپاک ہوتی ہے۔ لیکن جب استقرار حمل ہو جاتا ہے تو وہ خون رک جاتا ہے، اب نہیں آئے، حمل ٹھہر جانے کے بعد وہ خون نہیں آتا۔ کہاں جا رہا ہے؟ پہلے تو ہر مہینے آتا تھا، ابھی کہاں جا رہا؟ ابھی اسٹاک ہو رہا۔ کیوں؟ 4 مہینے کے بعد اس کی ضرورت پڑے گی، 4 مہینے کے بعد اس کی ضرورت پڑے گی، اس لیے اسٹارٹ کیا جا رہا ہے۔ 4 مہینہ جب حمل کو ہو گیا، اس میں جان ڈال دی گئی، روح ڈال دی گئی۔ اب جاندار ہے، روح والا ہے تو اس کو غذا چاہیے، وہ ناپاک خون اس کو غذا کے طور پر دیا جا رہا ہے۔ کیسے دیا جا رہا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک وائر کے ذریعے سے اس کی ماں سے رشتہ قائم ہوتا ہے، اور وہ وائر کہاں ہوتا ہے؟ بچے کے یہاں ناک کا ہوتا ہے، دایا وہ وائر کاٹ دیتی ہے، وہ پائپ کاٹ دیتی ہے جس سے اس کو غذا دی جا رہی ہے۔ غذا کی جو پائپ لائن تھی اس کے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد اس کو دائیں نے کاٹ دیا، تو رزق کے ایک راستے کو دایا نے بند کر دیا، بند کیا نا۔ اللہ تعالیٰ کا عہد آیا، تو نے میرے اس بندے کے سبب رزق کو کاٹ دیا، اب میں اس کے لیے 2 سبب رزق جاری کرتا ہوں۔ ایک راستہ بند ہوا رزق کا، اللہ نے 2 راستے کھول دیے۔ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے یہاں کچھ بھی نہیں تھا، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کی چھاتی میں کچھ بھی نہیں تھا۔ 10 سال گزر گئے تھے، 20 سال گزر گئے تھے، لیکن دنیا میں آتے ہی دودھ کے چشمے بہے کہ نہیں بہے، اور ایک نہیں 2۔ اللہ نے کہا تو نے ایک
سبب رزق بند کیا ہے، میں اپنے اس بندے کے لیے 2 سبب رزق جاری کرتا ہوں، ادھر سے بھی کھائے گا ادھر سے بھی کھائے گا۔ ابھی 2 سال بھی نہیں پورے ہوئے تھے کہ ماں نے بھی جان چھڑانا شروع کر دیا، وہ بچہ آ رہا ہے دودھ پی روٹی دے رہی ہے، آئس کریم دے رہی ہے، کچھ اور دے رہی ہے تاکہ وہ دودھ نہ کھائے، کیوں اس کو چھڑانا ہٹانا، باپ بہلا پھسلا کر کے ڈرا دھمکا کر کے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس نے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا او اللہ اے میری بندی، میرے اس بندے کا رزق تو نے بند کر دیا، چل تو نے 2 راستے بند کیے، 2 سبب رزق اس کے بند کیے، اب میں اس کے لیے ہر طرف سے رزق کے دروازے کھول دیتا، لا تلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم عن يمينهم وعن شمائلهم۔ اب رزق کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں، دائیں سے بھی آ رہا ہے، بائیں آگے سے آ رہا ہے، پیچھے سے آ رہا ہے، اوپر سے بھی آ رہا ہے، نیچے سے بھی آ رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا۔ یہودیوں سے اللہ تعالیٰ کا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ پھر فرمایا لَا تَأْكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ہم ان کو کھلائیں گے ان کے اوپر سے بھی، ان کے نیچے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی، ان کے بائیں سے۔ بات دور نکل گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان حالات سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نسخہ تجویز کیا ہے وہ رجوع الی الدین وتتقوا، کہ ہم اپنے عقیدے میں، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنی معاشرت میں، اپنے اخلاق میں 100% قرآن اور حدیث کی تعلیمات اور ہدایت۔ اور دوسرا نسخہ کیا ہے؟ وَاصْبِرُوا، یہ جو حالات ہیں ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے نہ بیٹھ جائیں، حالات کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ دیں، بلکہ اپنی حد المقدور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اسباب پیدا فرمائے ہیں ہم ان اسباب کو مہیا کریں۔ چنانچہ جگہ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، فرمایا دشمنوں کے مقابلے کے لیے تم جو کچھ تیاری کر سکتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق تیاری کرو، تاکہ ان کو جھکا کر کے رکھو، ان کو دبا کر کے رکھو، وہ تمہارے سامنے سر نہ اٹھا سکیں، تمہارے سامنے زبان نہ کھول سکیں، تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات نہ کر سکیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اور وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، ان دونوں لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو سمو دیا ہے، اور فرمایا کہ جب تم ان دونوں چیزوں پر آ جاؤ گے تو پھر دور صحابہ لوٹ آئے گا۔ جو چیزیں تم نے تاریخ میں پڑھی ہیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نہ مرضیات سے بچائیں۔ آج کہنا سننا بہت ہو گیا ہے، کہنا سننا بہت ہو گیا ہے، بس کہنے سننے ہی کی حد تک رہ گیا، کہنے والا بھی کہہ کے کنارے ہو جاتا ہے، سننے والے بھی سن کر کے کنارے ہو جاتے ہیں۔ ضرورت ہے ان چیزوں کو عملی زندگی میں لانے کی، عملی زندگی میں لانے کی، اور جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا، ہمارا شعور جاگے گا نہیں، اور ہم دل کے کان سے اور دل کی آنکھ سے ان چیزوں کو دیکھیں گے نہیں، اس پر غور نہیں کریں گے، اس وقت کی یہ فکر ہمارے اندر نہیں پیدا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.